کہانی کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا پادری فادر لنگسٹرن میرن رات کے قدیمی کھنڈرات کی کھدائی کر رہا ہوتا ہے۔ سورج کی تیز دھوپ، ویرانی اور خاموشی کے درمیان جب وہ زمین کے اندر سے ایک بہت پرانا شیطانی مجسمہ نکالتا ہے تو اس کے جسم پر خوف صاف نظر آتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک مجسمہ نہیں بلکہ ایک خطرے کی علامت تھی، ایک ایسی برائی کا نشان جو صدیوں بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ فادر میرن آسمان کی طرف دیکھتا ہے جیسے وہ کسی آنے والے طوفان کو محسوس کر رہا ہو۔ ادھر دوسری طرف امریکہ واشنگٹن ڈی سی میں جہاں ایک مشہور فلمی اداکارہ کرس میکنیل اپنی 12 سالہ بیٹی ریگن کے ساتھ ایک بڑے مگر بہت ہی پرسکون گھر میں رہتی ہے۔ ریگن ایک بالکل نارمل بچی ہے، ہنستی ہے، کھیلتی ہے، ماں سے باتیں کرتی ہے، لیکن ایک دن ریگن اپنے کمرے میں اکیلے کھیلتے ہوئے اویجا بورڈ سے کھیلنے لگتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ کسی کیپشن ہولڈی سے بات کر رہی ہے۔ کرس اس بات کو بچوں کا خواب خیال سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے، مگر حقیقت میں تو اس لمحے ریگن نے انجانے میں ہی ایک ایسا دروازہ کھول دیا تھا جو کہ اصل میں بند ہی رہنا چاہیے تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد ریگن کے رویے بدلنے لگتے ہیں۔ رات میں ڈر جانا، عجیب خواب دیکھنا، رات کے وقت اس کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں، اس کا بستر خود بخود ہلنے لگتا ہے، وہ چیخ کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ کرس گھبرا جاتی ہے، مگر وہ اب بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ کوئی ذہنی یا جسمانی مسئلہ ہے۔ ریگن کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز اس کا علاج کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، مگر ہر رپورٹ یہی کہتی ہے کہ بچی بالکل نارمل ہے، کوئی بیماری نہیں۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ریگن کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے، اس کی آواز بدل جاتی ہے جیسے کسی بوڑھے یا درندے کی آواز ہو۔ وہ ایسی زبانیں بولنے لگتی ہے جو اس نے کبھی سیکھی ہی نہیں تھی۔ اس کے جسم میں غیر انسانی طاقت آ جاتی ہے، وہ گالیاں دیتی ہے، مذہبی نشانات کی توہین کرتی ہے، اور اس کا چہرہ اس قدر خوفناک ہو جاتا ہے کہ اس کی اپنی ماں اس کا چہرہ دیکھ کر کانپ اٹھتی ہے۔ اب یہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں بلکہ کچھ ایسا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ مایوسی کے عالم میں کرس چرچ کا رخ کرتی ہے۔ وہاں فادر ڈیمن کراس جو کہ خود اپنے ایمان کے بارے میں شک میں تھے، اس کی ملاقات ریگن سے ہوتی ہے تو وہ فوراً محسوس کرتا ہے کہ یہ عام معاملہ نہیں۔ اصل خوف تب سامنے آتا ہے جب وہ چیز جو ریگن کے اندر ہے فادر کراس کی کمزوریوں پر حملہ کرتی ہے۔ اس کی ماں، اس کا دکھ، اس کا شک، سب کچھ اس کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ وہ طاقت صرف جسم پر قبضہ نہیں بلکہ روح کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ آخر کار چرچ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ شیطانی قبضہ ہے، اور پھر ایگزورسزم کے لیے اسی بوڑھے پادری فادر لنگسٹرن میرن کو بلایا جاتا ہے۔ جب وہ ریگن کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر حیرت بالکل بھی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے فادر لنگسٹرن میرن کو پہلے سے ہی پتا تھا، اس لیے وہ آہستہ سے کہتا ہے کہ یہ وہی برائی ہے جس کا سامنا وہ پہلے بھی کر چکا ہے۔ پھر ایک رات فادر میرن اور فادر کراس ایگزورسزم شروع کرتے ہیں۔ فادرز اور ریگن کے درمیان طاقت کی جنگ گھنٹوں چلتی ہے، جو کہ جسمانی اور روحانی بھی۔ آخر میں فادر میرن تھکن اور کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑتے ہیں، ان کا دل جواب دے جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے برائی جیت گئی ہو، مگر اسی وقت فادر کراس ایک فیصلہ کرتا ہے۔ وہ چیخ کر کہتا ہے کہ شیطان اسے لے لو، اور اسی وقت وہ برائی ریگن کو چھوڑ کر فادر کراس میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر فادر کراس خود کو کھڑکی سے باہر گرا دیتا ہے۔ اس قربانی کے ساتھ ہی شیطان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ریگن آزاد ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ ایک عام بچی بن جاتی ہے جسے یہ سب یاد بھی نہیں رہتا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ یہ مووی 26 دسمبر 1973 کو ریلیز ہوئی، اور صرف $12 ملین میں بننے والی یہ مووی $441.3 ملین کا کامیاب ترین بزنس کر گئی۔ آپ کو یہ مووی کیسی لگی اور کون سا سین سب سے زیادہ خوفناک لگا؟ اور اگر آپ نے ابھی تک دی نن نہیں دیکھی تو وہ مووی میرے چینل پر پہلے سے ہی موجود ہے، دیکھنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل ریویو تو بنتا ہے کو سبسکرائب کرنا، ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، گڈ بائے۔